بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 23، اقلاب۔ اقلاب کے مطلب پلٹنا، الٹنا پلٹنا۔ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3، تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ ہجے مثلاً میم زبر مم، با زبر با، مم با خا زیر خی، مم بخی لام زبر لا، مام بخیلا کے اس طرح سے ہوں گے۔ میم زبر مم، با زبر با، مم با خا زیر خی، مم بخی لام زبر لا، مم بخیلا، مم بخیلا، اس طرح سے دیکھیے گا۔ مم بخیلا، میم زبر مم، با زبر با، مم با خا زیر خی، مم بخی لام زبر لا، مم بخیلا لنسفع۔ نون ساکن کے بعد با ہے، اس لیے نون ساکن کا اس لیے نون کو میم سے بدل کر گنہ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ نون کو میم سے بدل کر گنہ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ نون کو میم سے بدل کر گنہ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ مام بخیلا، گنہ بھی ہوگا، اخفا بھی ہوگا۔ لنسفعا بالناسیہ، عین کو اوپر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کے تنوین کے بعد با ہے، اس لیے دو زبر کی تنوین کو میم سے بدل کر گنہ اخفا، دو زبر کے تنوین کو میم سے بدل کر گنہ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ لنسفعا بالناسیہ، دیکھیے آگے، من بین الصلب، نون ساکن کے بعد با ہے، اس لیے نون کو میم سے بدل کر گنہ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ من بین الصلب کرام بررہ، ساکن میم کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، دو زیر کی تنوین کے بعد با ہے، اس لیے دو زیر کی تنوین کو میم سے بدل کر گنہ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ کرام بررہ، یہاں پر دیکھیے، من بعدی، نون ساکن کے بعد با ہے، اس لیے نون کو میم سے بدل کر گنہ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ من بعدی، یہ ایک قاعدہ ہے اقلاب کا۔ مطہرات بایدی سفرہ، تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، دو زیر کی تنوین کے بعد با ہے، اس لیے دو زیر کی تنوین کو میم سے بدل کر گنہ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ مطہرات بایدی سفرہ بذنبہم، نون ساکن کے بعد دیکھیے یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے، اس لیے نون ساکن کو میم سے بدل کر گنہ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ بذنبہم خبیر بما تعملون، اور آگے اوپر دو پیش کے تنوین ہے، دو پیش کے تنوین کے بعد با ہے، دیکھیے نیچے با ہے، اس لیے دو پیش کی تنوین کو میم سے بدل کر گنہ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ خبیر، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ خبیر بما تعملون، سمیع بصیر، عین کو اوپر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد با ہے، اس لیے دو پیش کی تنوین کو میم سے بدل کر گنہ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ سمیع بصیر،
کلا لینبذن، نون ساکن کے بعد با ہے اس لیے نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ کل اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ کلا لینبذن، اخفا کے ساتھ غنہ بھی ہوگا، دونوں چیز ایک ساتھ میں ہوگا۔ دیکھیے گا، اس کو کیجیے آپ، انشاءاللہ الرحمن آ جائے گا۔ میری آواز جا رہی ہوگی آپ تک؟ آواز با آواز ہوتی چلی آئی ہے، بغیر مشق کے، بغیر سنی سنائی کے قرأت کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے اگلا پڑھ رہا ہے اسی طرح سے، اسی انداز سے، کتاب صرف پڑھ کے نہیں ہوتا ہے، یہ مشقی عمل ہے۔ اگلا پڑھے گا، پھر آپ پڑھیے گا، ہم پڑھیں گے، اس طرح سے پڑھتے پڑھتے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ سینہ زبان بزبان ہوتا ہوا آیا ہے۔ دیگر اور کتاب کو پڑھ کے سمجھ جائیے گا، کر لیجیے گا، مگر یہ مشقی اعتبار سے کرنا ہی پڑے گا آپ کو۔ علیم بذات الصدور، میم ساکن کے بعد با ہے اس لیے دو پیش کی تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ علیم بذات الصدور رجع بعید، عین کو پر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد با ہے اس لیے دو پیش کی تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ رجع بعید رسول بما لا تهوى، لام کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد با ہے اس لیے دو پیش کی تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس لیے میم قطنی بھی دیا ہوا ہے، اس کو میم قطنی کہتے ہیں۔ یہاں پر اشارہ بھی کر دیا ہے کہ اس کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ اور رسول بما لا تهوى، دوستو بزرگ ایک مرتبہ سسری پر طور پر دیکھ لیجیے گا، پڑھنے کے اعتبار سے ہے نا، پڑھنے کے انداز سے۔ من بخیل لنصفعا بالناصیہ من بین الصلب کرام بررہ من بعد مطہرۃ بأیدی سفرہ بذنبہم خبیر بما تعملون سمیع بصیر کلا لینبذن علیم بذات الصدور رجع بعید رسول بما لا تهوى۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو بزرگوں، ملت و قوم کے نوجوانوں اور میری خواتین، پردہ نشین ماں اور بہنیں، ویڈیو اگر پسند آئے تو انشاءاللہ الرحمن ضرور سبسکرائب کر دیں گے۔ میرے چینل میں سبسکرائبر بہت مختصر ہیں، اللہ جل شانہ آپ کو اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں اللہ جل شانہ دنیا میں چین دے، سکون دے، امن دے، زندگی میں خیر و برکت دے، اور اخروی زندگی میں اللہ جل شانہ آپ کے لیے جنت الفردوس مقام نصیب فرمائے، اور آپ کے اس دنیا میں آپ سے محبت کرنے والے جتنے بھی شخصیت ہیں ان شخصیتوں کو سلام، اور اللہ جل شانہ ان کی زندگی میں خیر و برکت دے، ہر اعتبار سے، عملی اعتبار سے، تقوی اعتبار سے، ہر اعتبار سے جمنے ملنے جمنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کی عبادت ریاضت کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں اللہ جل شانہ ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے بھائی اور بہنوں، آپ کو آخری سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔